ایک زمانے میں سنی ویل کی دلکش شہر میں اینجلینا نامی ایک بہادر چھوٹی لڑکی رہتی تھی۔ اینجلینا کو اپنے ارد گرد کی دنیا، خاص طور پر اپنے گھر کے پیچھے کا خوبصورت باغ تلاش کرنا پسند تھا۔ یہ باغ صرف کوئی باغ نہیں تھا، یہ ایک جادوئی باغ تھا جو بات کرنے والے پھولوں، ہنستے ہوئے درختوں اور چمکتی ہوئی ندیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر روز اسکول کے بعد اینجلینا باغ کی طرف بھاگتی، یہ دیکھنے کے لیے پرجوش ہوتی کہ کوئی سا نیا سفر اس کا منتظر ہے۔ ایک دھوپ والے دن جب اینجلینا ایک خاص طور پر تیز تتلی کا پیچھا کر رہی تھی، وہ ایک ایسے پوشیدہ راستے سے ٹھوکر کھا گئی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستہ چمکتی ہوئی کھمبیوں سے جڑا ہوا تھا جو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے راز کی سرگوشی کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جوش میں اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اینجلینا اس راستے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ اسے آئیوی میں ڈھکے ایک عظیم الشان سنہری دروازے تک لے گئی۔ گیٹ پر ایک انچینٹڈ نشان تھا جس پر لکھا تھا، خوش آمدید، صرف وہی گریو داخل ہو سکتے ہیں جو مہربان دل والے ہوں۔ اینجلینا مسکرائی، یہ جانتے ہوئے اس کا دل اتنا ہی مہربان تھا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کو چھوا، وہ ہلکی سی کریز کے ساتھ کھل گیا۔ انچینٹڈ گریو کے اندر اینجلینا کی ملاقات آلیور نامی ایک عقل مند بوڑھے الو سے ہوئی جو ایک نکلی شاخ پر بیٹھا تھا۔ خوش آمدید اینجلینا، آلیور نے گرم جوشی سے کہا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شکریہ آلیور، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آ رہی ہوں؟ آلیور نے جواب دیا، باغ کو جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے لیے خاص مشن ہے۔ جادوئی پھول جو ہمارے باغ کو زندہ اور خوش رکھتا ہے اپنی چمک کھو چکا ہے، اس کے بغیر جادو ختم ہو جائے گا۔ اینجلینا نے عزم کی لہر محسوس کی، میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ کو باغ کے 3 کھوئے ہوئے جواہرات تلاش کرنے ہوں گے، آلیور نے وضاحت کی۔ ہر جواہر ایک معیار کی نمائندگی کرتا ہے، بہادری، مہربانی اور تخیل، صرف تینوں کے ساتھ ہی جادوئی پھول کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر اینجلینا اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اینجلینا جب پہلے باغ کے کنارے پر واقع ایک ریتیلے علاقے ڈیرنگ ٹیونز کی طرف روانہ ہوئی، وہاں اسے ایک بڑی چٹان کے نیچے ریت کے چھوٹے جانوروں کا ایک گروہ پھنسا ہوا پایا۔ ایک زبردست کوشش کے ساتھ اینجلینا نے چٹان کو دور دھکیل دیا، مخلوقات کو آزاد کیا۔ شکر گزاری میں انہوں نے اسے بہادری کا انعام دیا۔ اس کے بعد اینجلینا نے ہارٹ فیلڈ ہلز کا سفر کیا، جہاں اس کا سامنا ایک بد مزاج پرانے جنوم سے ہوا جس کا نام گریزل تھا۔ وہ اتنے عرصے سے اکیلا رہ رہا تھا، مسکرانا بھول ہی گیا تھا۔ اینجلینا نے اسے مزاح خیز کہانیاں سناتے اور لنچ بانٹتے ہوئے دن گزارا۔ شام تک گریزل ہنس رہا تھا اور اسے مہربانی کا انعام دیا۔ آخر کار اینجلینا خواب بیدہ میدان میں پہنچی، جہاں پودے اور جانور اداس تھے کیونکہ وہ خواب دیکھنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ اینجلینا نے انہیں اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور انتہائی شاندار کہانیاں سنانا شروع کی جن کا وہ تصور کر سکتی تھی۔ جلد ہی گھاس کا میدان دوبارہ خوابوں کا ساتھ زندہ ہو گیا اور اینجلینا کو تخیل کا جواہر بھی دیے۔ اینجلینا تینوں جواہرات ہاتھ میں لے کر انچینٹڈ گریو کی طرف بھاگی۔ واپس اس نے جواہرات کو جادوئی پھول کے گرد رکھ دیا اور فوراً ہی یہ چمکدار روشنی میں پھٹ گیا۔ اس کی چمک پورے باغ میں پھیل گئی، پھول گاتے تھے، درخت ناچتے تھے اور ندیاں پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھی تھی۔ آلیور خوشی سے اینجلینا کی طرف بھاگا اور اس نے یہ کہا، تم نے کر دیا، تم نے ہمارے باغ کو بچایا ہے۔ شکریہ اینجلینا۔ بس اسی دن سے اینجلینا کو جادوئی باغ کے سرپرست کے طور پر جانا جاتا تھا۔
وہ ہر روز اس کا دورہ کرتی، ہر نئی مہم جوئی کے لیے تیار رہتی اور باغ بدلے میں لامتناہی حیرت اور جادو کی جگہ بنا رہا۔ یہ سب اینجلینا نامی ایک چھوٹی لڑکی کی بہادری، مہربانی اور تخیل کی بدولت ہے، اور وہ سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔